بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں مظہر دانش، اردو منزل منڈی بہاؤالدین سے صحت تلفظ کے ساتھ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 57۔ اچھا، اس میں کچھ ملے جلے چند الفاظ ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اس میں ایک ادھیڑ عمر، اس کو عموماً ہم ادھیڑ عمر کہتے ہیں۔ ادھیڑ عمر میں ادھیڑ کے الف پر فتح یعنی زبر ہے، یہ ہے ادھیڑ عمر، اور یہ ادھیڑ بن ہے، اس میں جو ہے وہ ادھیڑ کے الف پر ضمہ یعنی پیش ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے نشو و نما۔ اچھا، جو نشو و نما میں نما کے نون پر فتح ہے یعنی زبر ہے۔ اچھا، ضمہ یعنی پیش لکھنا صریحاً غلط ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ نصابی کتابوں میں نما کے نون پر بہت اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ پیش ڈال دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ نما رہنما والا نہیں ہے، یہ عربی زبان کا ہے اور اس کے معنی ہے ترقی کرنا، بڑھنا، نشو و نما، نما نہیں ہے۔ اسی طرح زرہ میں زے اور رے دونوں مکسور ہیں، یعنی زرہ نہیں ہے، زرہ اس میں ہے، یعنی دونوں کے نیچے زیر ہے، ہم اس پہ زبر لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح عموماً ہم جہنم پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ اس کا نون جو ہے وہ مشدد مفتوح ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہے، ہم جہنم پڑھیں گے، جہنم نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ مترجم لفظ جو ہے اس کے 4 تلفظ ہیں۔ ایک ہے مترجم، مترجم ترجمہ کرنے والا۔ دوسرا ہے مترجم یعنی زبر کے ساتھ ترجمہ کیا ہوا، کوئی چیز جو ترجمہ کی گئی ہو اس کو ہم مترجم کہتے ہیں، اور ترجمہ کرنے والے کو مترجم کہتے ہیں۔ مترجم پتھر مارنے والا، اس میں فاعل، یہ مترجم بھی اس میں فاعل ہے، اور یہ اس میں مفعول ہے، اور یہ بھی اس میں مفعول ہے۔ مترجم پتھر مارنے والا، مترجم جس کو پتھر مارے جائیں۔ تو یہ اس طرح کا لفظ آپ کی نظر سے گزرے تو یہ 4 قسم کا اس کا تلفظ ہے، لیکن آپ نے وہاں پہ دیکھنا ہے کہ ترجمے کی بات ہو رہی ہے یا پتھر مرانے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اس طرح کا تلفظ وہاں پہ اس کا کریں گے۔ اسی طرح کچھ لفظ ہیں وہ دیکھتے ہیں، ان کا پہلا حرف جو ہے وہ مکسور ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہے، جیسے دلیر، دلیر ہے، دلیر نہیں ہے، کیا ہے؟ دلیر۔ پھر بچھونا، پیرونا، بلونا، بلور، بھگونا۔ اسی طرح جو بہت کا بے ہے اس کے اوپر زبر ہے اور ہے کے اوپر پیش ہے۔ ناظرین محترم، عربی اور فارسی کے وہ الفاظ جن کا پہلا حرف مفتوح ہو یعنی اس کے اوپر زبر ہو، اور دوسرا ہائے ہتی یعنی حلوے والی ہے اس طرح کی ہے، یا ہائے ہووز ہاتھی والی ہے اس طرح کی ہو، تو پہلے حرف کی فتح کو یعنی زبر کو لٹا کر پڑھا جاتا ہے۔ پہلے بھی میں کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، مثلاً یہ محو ہے نا عربی میں، تو اس کو محو پڑھنا ہے۔ یہ تحریر ہے عربی میں، اس کو تحریر پڑھنا ہے۔ یہ محو تحریر کے بجائے تحریر، محفل، رحم، رحم نہیں، رحم عربی میں رحم ٹھیک ہے، لیکن اردو میں ان آوازوں کو لٹا کے پڑھنا ہے۔ رحم، سہم، وہم، شہر، شہر نہیں، شہر، نہر، زہر، کہر، دہر، تحقیق، تحریم، تحویل، تحسین اور بہر وغیرہ۔ اسی طرح وہ الفاظ جو گاف پر ختم ہوتے ہوں اور گاف سے پہلے نون ہو تو وہ الفاظ گاف پر زور دے کر پڑھے جاتے ہیں، جیسے
یہ بھنگ ہے نا، اس کو بھنگ نہیں کہنا، وہ مزہ ہی نہیں رہے گا. بھنگ. اسی طرح جنگ ہے نا، جنگ نہیں کہنا، وہ زور ہی نہیں رہے گا. جنگ، بھنگ، جنگ، چنگ، دنگ، رنگ، ڈھنگ، سنگ، ننگ، پلنگ، پتنگ، تفنگ، ملنگ، درنگ، آہنگ وغیرہ. ناظرین محترم، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ نئے ہیں یا اب تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں صحت تلفظ کی اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو میرے خیال میں ہماری آخری ویڈیو ہوگی اس حوالے سے. یہ کوئی 56 57 58 تقریباً اسباق بن گئے ہیں. تو اگر آپ نے ان کو ایک دفعہ سن لیا اور اس کو بار بار سنتے رہے اور پڑھتے رہے اور اپنی زبان میں اور روزمرہ گفتگو میں استعمال کرتے رہے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.